الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایک بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور قیامت کا آنا یقینی ہے، اور ایک مسلمان جبھی مسلمان بن سکتا ہے اور جبھی وہ سچا مسلمان اور مومن ہے جب اس کو آخرت پر یقین ہو کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جس آدمی کا اعتبار نہیں ہے قیامت پر تو اس آدمی کا ایمان ابھی ادھورا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور ایک جگہ فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور ایک جگہ فرمایا کہ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ایک جگہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ تو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تو ایک مرتبہ اگر بتا دیتے تو بس تھا، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو یقین ہو جائے، ہر مسلمان کو یقین ہو جائے کہ جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بات یقینی ہے اور ایسا ہوگا۔ تو قیامت کی جو علامات ہیں قیامت کے، ان علاماتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک علامات صغریٰ، ایک علامات کبریٰ۔ ایک چھوٹی علامتیں ہیں، بڑی علامت ہے۔ تو چھوٹی علامتیں کیا ہیں؟ اب چھوٹی علامتیں تو ہمارے سامنے ہیں، سب کھلے عام گناہ، کھلے عام مسلمانوں کا ناچنا گانا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اور بے حیائی، بے پردگی، یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ علامات صغریٰ کی قسمیں، نہیں چھوٹی قیامت کی چھوٹی علامتیں۔ ایک ہیں علامت کبریٰ، یعنی بڑی علامتیں جو ہیں، وہ بڑی علامتیں کیا ہیں؟ ان بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں چھپتا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور زوال یعنی اوپر جائے گا بالکل، اور اوپر جانے کے بعد پھر واپس مغرب میں چھپ جائے گا، یعنی مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا اور مغرب میں چھپ جائے گا۔ یہ ایک علامت ہے، علامت کبریٰ۔ اور ایک علامت ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ انشاءاللہ وقت رہے گا تو امام مہدی کے متعلق بھی باتیں ہوں گی۔ تو ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ علامت کبریٰ۔ اور ایک جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ دابۃ الارض، کہ ایک پہاڑوں سے ایک جانور نکلے گا جو جانور بات کرے گا، جو جانور انسانوں سے بات کرے گا، انسانوں کے جیسا بولے گا، یہ بھی علامت کبریٰ ہے۔ اور ایک علامت ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور ایک علامت ہے دجال کا نکلنا، دجال کا خروج۔ یہ ساری جو ہے بڑی علامتیں ہیں قیامت کی۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو قیامت نہیں آئے گی۔ آج لوگوں نے فلاں چیز کو لوگوں نے آج بولتے انہیں دجال ہے، اور اب امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، اب یہ ہے وہ ہے، تو یہ ہماری اپنی باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں، بلکہ جو حدیث میں آیا ہے ہمیں اسی بات پر یقین اعتبار کرنا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور ان چیزوں کا ہونا یقینی ہے۔ آج جو یہودی فلسطین کے اندر اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا زیادتی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد دجال کو بلانا چاہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک اس مسجد اقصیٰ کو توڑ کر یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کریں گے تو دجال نہیں آئے گا۔ جس دن ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا اس دن دجال آ جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی ہیں، ان علاماتوں کی ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ علامات ہیں، ان علاماتوں کی بنا پر دجال آئے گا۔ کسی کے بلانے پر دجال نہیں آئے گا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب آ جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت، ایک ٹائم اس کا مقرر کیا ہوا ہے کہ جب نکلے گا، بس وہ جب نکل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی چاہے گا اب دجال نکل جائے، جس طرح یہودی اب چاہ رہے ہیں کہ دجال نکل جائے، تو ایسا نہیں نکلے گا، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت طے کیا ہوا ہے بس اسی وقت وہ دجال ظاہر ہوگا۔ لیکن اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ قرب قیامت فتنوں کا دور ہوگا، اور فتنے بہت زیادہ پھیلیں گے، فتنے اتنے زیادہ پھیلیں گے کہ جینا مشکل ہو جائے گا آدمی کا۔ اور دجال کی علامتوں میں سے آنے کی ایک علامت یہ ہے کہ قحط سالی ہو جائے گی، زمین سے غلہ نہیں اگے گا، آسمان سے بارش نہیں برسے گی۔ پہلے سال یعنی 3 سال، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، 1 سال پہلے 1/3 بارش روک لی جائے گی، دوسرے سال 2/3 بارش روک لی جائے گی، اور تیسرے سے سال بالکل بارش روک لی جائے گی۔
بارش بھی رک جائے گی اور زمین سے غلہ نہیں اگے گا. ایسا زمانہ ہوگا وہ قحط کا زمانہ ہوگا, لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, ترس رہے ہوں گے کہ کہاں سے کھائیں. ایسا زمانہ ہوگا. تو اس زمانے سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے زمانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ ہم ایسے زمانے کو نہ دیکھ پائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی تو حضور نے فرمایا کہ جب دجال نکلے تو اس کے سامنے جا کر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت پڑھ دینا. بس شروع کی 10 آیت پڑھ دیا تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی. جو آدمی سورہ کہف پڑھ لیا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, وہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا, اور لیکن اس سے بچنا کیسا ہے وہ بھی بتا دیا. کیا میرے نبی کی شان ہے کہ انہوں نے دجال سے کیسا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, کیسا دجال سے حفاظت ہوگی, وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے. تو دجال جو ہے نا وہ ایک انسان ہوگا. دجال ایسا نہیں کوئی عجیب چیز ہے کہ کوئی چیز ہے یا کسی چیز کا نام ہے, ایسا نہیں, بلکہ دجال ایک انسان ہوگا. اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ دجال کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے. یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب دجال کا خروج ہوگا, دجال نکلے گا, تو مسجدوں میں بھی اس کی بات نہیں ہوگی. علماء اور حفاظ اور عوام بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گی. سب لوگ بھول جائیں گے دجال کو. جب سب لوگ دجال کو بھول جائیں گے تو سمجھ لو اب دجال نکلنے والا ہے. تو دجال کا ہمارے یہاں پر تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے کہ دجال ہے کون. دجال ایک انسان ہے. اب وہ کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اصل تو دجال کا نکلنا وہ مسلمانوں کی آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ذریعے سے مسلمانوں کو آزمائیں گے کہ کون سچا مسلمان ہے, کون جھوٹا مسلمان ہے. تو دجال ایک انسان ہے اور بڑا بھاری بھرکم ہے, اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک جب جائیں گے تو 40 ہاتھ کا فاصلہ ہے. ہمارے تو یہاں سے یہ کاندھے سے وہ کاندھے تک 1 ہاتھ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. تو اتنا بڑا ہوگا وہ حقیقت میں اتنا بڑا اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھ کر, جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ تو بول دے گا بھئی یہ خدا نہیں ہے, لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا تو انہیں کیا بولے گا, بھئی اتنا بڑا آدمی تو میں اب تک کسی کو دیکھا نہیں, یہ تو عجیب آدمی ہے, لگتا ہے کہ یہی خدا ہے. اور جو آدمی اس کو خدا مان لے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا, اس کا ایمان اس کے دل سے نکال لیا جائے گا. تو وہ بہت بھاری ہوگا, بہت بڑا ہوگا, اور اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, اور وہ کانا ہوگا. وہ دائیں آنکھ سے دیکھے گا اور بائیں آنکھ اس کی نہیں ہوگی, دائیں آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی. جیسے ہماری آنکھیں ایسی نہیں, بلکہ وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ باہر, جیسا انگور ہوتا ہے انگور کی طرح اس کی آنکھ جو ہے وہ باہر نکلی ہوگی, پھولی ہوئی ہوگی. اور اس کے بال بڑے موٹے موٹے ہوں گے, بڑے موٹے موٹے اور لمبے لمبے بال ہوں گے, اور گھنگرائلے بال, جس طرح گھومے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح بال ہوں گے اس کے. تو یہ اس کی علامت ہے. اور اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ نکلے گا تو اتنی قحط سالی ہوگی کہ جانور بھی بھوک سے مر جائیں گے, پیاس سے مر جائیں گے, انسان تو انسان یعنی پانی بھی پینے کو نہیں ہوگا. اس کی علامت یہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے سے حفاظت فرمائے ہماری. تو یہ قحط کا زمانہ ہوگا. تو دجل سے نکلا ہے, مطلب کیا ہے, دھوکہ دینا, یعنی وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا میں بھی خدا ہوں. تو دجال یعنی, اور شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا. جو شام عراق یہاں نہیں ہندوستان میں نہیں بلکہ شام اور عراق 2 دیش ہیں, ان کے درمیان سے وہ نکلے گا. ایک جزیرے میں آئی لینڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قید کیا ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ نکل جائے گا. تو اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ جو ہے غمگین ہو گئے. تو ہم نے پوچھا رسول اللہ کیا وجہ ہے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ غمگین ہو گئے ہو. تو اس موقع پر, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا, دجال کے بارے میں بتایا, اور فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو کوئی فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ, ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے. جو بھی نبی آئے انہوں نے اپنے امت کو دجال سے ڈرایا کہ بھئی دجال تمہارے زمانے میں نکلے گا, اس طرح ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا. اب وہ ایسا لکھا ہوگا کہ جو آدمی مسلمان ہے اور مسلمان ان پڑھ ہے, جاہل ہے, چاہے اس کو نام لکھنا بھی نہیں آتا, انگوٹھا ٹیکنے والا مسلمان ہے, وہ بھی اس کو دیکھ کے پڑھ لے گا انہیں دجال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو اتنی صلاحیت دیں گے, وہ پڑھ لے گا, چاہے وہ پڑھ لکھا ہو یا نہ ہو, لیکن پڑھ ضرور لے گا. اور جب وہ نکلے گا تو پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, تو لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے. پھر وہ سوچے گا کہ میرے تو فین فالوورس بہت سارے ہیں, میرے ساتھ تو بہت سارے لوگ آ گئے. پھر انہیں خدائی کا دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں.
پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ حذیفہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا نا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ یاد رکھنا تمہارا خدا کانا نہیں ہو سکتا، تمہارا خدا وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ تمہارے خدا میں کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا وہ کانا ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کہ وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ دنیا میں 40 دن رہے گا، صرف 40 دن، اور 40 دن کے اندر اندر وہ پوری دنیا کا سفر کر لے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ کس طرح کہ اس کا جو پہلا دن ہوگا نا، وہ پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھے دن کے حساب سے جتنے اب دن ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، اس دن کے برابر بھی وہ دن ہوں گے، لیکن پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور ان 40 دن کے اندر اندر وہ پوری دنیا گھوم جائے گا، پوری دنیا پھر لے گا۔ کیونکہ وہ آزمائے گا، کیونکہ وہ آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائیں گے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیں گے۔ کیا طاقت؟ اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا بارش برسا تو بارش برس جائے گی۔ تو جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا تو انہیں تو پہچاننا کہ بھائی انہیں خدا ہے، کیونکہ ابھی بولا بارش ہو گئی تو بارش ہو گئی، اور وہ قحط کا زمانہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس روٹیاں ہوں گی، روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، کھانوں کے پہاڑ ہوں گے، اس کے پاس لوگ قحط سے مر رہے ہوں گے، بھوک سے، لیکن اس کے پاس کھانا ہوگا۔ جب یہ کسی کو بولے گا کھانا چاہیے، وہ بولے گا ہاں چاہیے، تو جو اس کے پاس سے کھانا لے کر کھا لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اسی وقت اس کا ایمان دل سے نکل گیا۔ حالانکہ اس کے پاس جو ہے نہ اس کے کھانا مانگنا ہے، کھانا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور وہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جائے گا جنت اسی کے لیے ہے۔ تو اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ، کھانے کے پہاڑ ہوں گے، اور اس کے پاس ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کے جو ہے پانی ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حذیفہ اگر تم اس کے زمانے میں ہو تو تم اس کے پاس جو آگ ہوگی اس آگ میں کود جانا، کہ وہ آگ حقیقت میں جنت کا باغ ہوگی، اور جو اس کے باغ ہے، اس کے پاس جو پانی ہے، باغ ہے، تو وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ جو آدمی اس کے باغ میں، اس کے پانی میں کودے گا تو وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اور جو آدمی اس کے ہاتھ میں جو آگ ہے اس میں کودے گا تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی۔ جو اس کو خدا مان لے گا اس کو جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، جہنم ہوگی، اور جو اس کے بعد جہنم ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اگر تمہارے زمانے میں ایسا ہو، وہ نکل آئے، تو تم اس کی جہنم میں کود جانا، تم اس کے جہنم میں یہاں کودو گے دنیا میں، لیکن کودنے کے فوراً بعد تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمائیں گے، تو اور اس کو اتنی طاقت ہوگی، اتنی قوت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ لوگوں کو، جو مرے ہوئے لوگ ہوں گے، تو کسی کو بلائے گا بھائی تو مجھے خدا مانتا ہے، بھائی میں تجھے خدا نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ کہ تو میرے خاندان کو زندہ کر کے دکھا۔ تو انہیں بولے گا تیرا خاندان کہاں ہے؟ انہیں بولا میرا خاندان وہاں ہے، پورا خاندان یہ قبرستان میں ہے، مر گیا تھا۔ تو وہ حکم کرے گا، اس کے سارا کا سارا خاندان زندہ ہو کر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پاور دیں گے، کیونکہ اللہ آزمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی آدمی کی ملاقات جب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ مر نہ جائے، اور یہاں زندہ ہے، زندہ رہتا ہوا آدمی کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے، کیسے اللہ کی زیارت کر سکتا ہے؟ جو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ تو جن لوگوں کا کمزور ایمان ہوگا وہ لوگ سوچ لیں گے اس نے تو ہمارے پورے خاندان کو زندہ کر دیا، لہٰذا انہیں خدا ہے، اور بعض لوگوں کو وہ مار دے گا، مارنے کے بعد پھر سے زندہ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دیں گے، اتنی صلاحیت دیں گے، اور جہاں سے وہ گزرے گا زمین کو ہری بھری کر دے گا۔ جس زمین پر کبھی گھاس نہیں اگتی ہے وہ زمین کو حکم کرے گا تو وہاں سے غلہ اگ جائے گا، حالانکہ قحط کا زمانہ ہے، تو وہ اس کے حکم پر زمین غلہ اگانا شروع کرے گی، اس کے حکم پر زمین جو ہے وہ باغات بن جائے گی، اور پھل وغیرہ اگیں گے زمین پر۔ تو جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ تو بہک جائے گا، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نہیں بہکے گا۔ اسی طرح جب بہت سارے لوگ جو اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ وہ زلزلہ پیدا کرے گا، زلزلہ آئے گا، تو زلزلے سے بھی وہ لوگوں کو آزمائے گا۔ تو اور پوری دنیا کا سفر 40 دن میں کرے گا۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو سواری ہوگی وہ ایسی سواری ہوگی کہ پہلا قدم یہاں ہے اس کی سواری کا، لیکن اس کی سواری کا دوسرا قدم جہاں تک نظر جاتی ہے آدمی کی، دوسرا قدم وہاں پر ہوگا، ایک قدم یہاں، اور دوسرا قدم دجال کی جو سواری اس کا وہاں پر ہوگا جہاں لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ پوری دنیا کا صرف 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کا سفر کر لے گا، کیونکہ پوری دنیا وہ چھٹوڑ کا زمانہ ہوگا، یہاں کاٹ چھاٹ کا زمانہ ہے، یہ دجال کا جو زمانہ ہے وہ کاٹ چھاٹ کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آزمائیں گے کہ کون حقیقت میں مسلمان ہے، کون حقیقت میں مومن ہے، اور کون آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں جب وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائے گا تو ایک مومن کو پکڑے گا،
تو اس کے ساتھ یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی اس کے ادھر ہوں گے اور 70,000 یہودی اس کے ادھر ہوں گے، یعنی وہ یہودی خاندان سے ہوگا اور اس کو ساتھ دینے والے بھی، یعنی دجال کے ساتھ دینے والے سارے یہودی ہوں گے۔ تو وہ ایک مومن کو پکڑیں گے، اس کے جو یہودی ہوں گے چیلے چپاٹے ہیں، اس کو پکڑیں گے ایک مومن کو، اور وہ مومن جو ہے اس مومن سے کہیں گے باہر ہمارا آقا ہے، ہمارا خدا باہر کھڑا ہے تو اس پر ایمان لا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا تو آسمانوں میں ہے، یہاں کہاں سے آیا؟ ہمارا خدا تو عرش پر ہے، یہاں کیسے آیا تمہارا خدا؟ تو وہ مومن کہے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے انہیں دجال ہے، اور انہوں نے 2-4 جو ہے جملے اس کے بارے میں برا بھلا بولے گا وہ مومن جو ہوگا، تو اس کو پکڑیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی ہمارے آقا نے منع کیا ہے کہ میری اجازت کے بنا کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی کو اس کے پاس لے جانا چاہیے۔ تو اس آدمی کو پکڑ کر دجال کے پاس لے آئیں گے۔ جب وہ مومن دجال کے پاس آئیں گے تو مومن دجال کو دیکھ کر پہچان لیں گے اور زور سے چیخیں گے یہ دجال ہے، یہ دجال ہے، ہمارے نبی نے جس دجال کے بارے میں ذکر فرمایا اور ہمارے نبی نے جس دجال کے بارے میں بتایا تو یہ وہی دجال ہے۔ اب وہ نبی حیران ہو جائے گا انہیں میرے کو کس طرح پہچان لیا؟ تو وہ دجال کیا کرے گا؟ اس مومن کو لے گا اور اس کے دونوں پیر پکڑ کے چیڑ دے گا، ایک کو ادھر پھینک دے گا، آدھے کو ادھر پھینک دے گا، اور بیچ میں سے اپنے لشکر کو لے کر جائے گا تاکہ تمام لوگوں کو یقین آئے۔ پھر پلٹ کر آئے گا اور پھر ان کو اس مومن کو پھر سے آپس میں جوڑ دے گا، پھر وہ زندہ ہو جائیں گے وہ مومن۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کو جب وہ ایک مرتبہ قتل کر دے گا، مار دے گا، تو دوبارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس مومن کو یقین ہوگا اور وہ مومن اس سے کہے گا دجال سے اگر تجھ میں ہمت ہے تو سچ میں خدا ہے تو اب مجھے مار کر دکھا، کیونکہ اس کے سامنے حدیث ہوگی نا، اس کے سامنے حدیث ہوگی۔ اب دجال اس کو دوبارہ مارنا چاہے گا تو دجال اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کے پاس جائے گا، اس کو مارنے کی جو ہے ضرورت کرے گا تو اس کی خود کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کے بعد اب وہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، اس کی ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اپنا لشکر پوری دنیا کے اندر بھیج دے گا۔ سب سے پہلے وہ مکے کے اندر آئے گا، لیکن مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مکے اور مدینہ یہ 2 جگہ ایسی ہیں کہ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مکے کے جو حدود حرم ہے وہاں پر باہر ٹھہرے گا، اور وہاں ٹھہرنے کے بعد اپنے حکم سے مکے کے اندر زلزلہ پیدا کرے گا۔ تو مکے میں زلزلہ پیدا ہوگا، جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ سارے لوگ مکے سے نکل کے اس کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ باہر نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح پھر وہ مدینے میں آئے گا تو مدینے میں بھی زلزلہ پیدا کرے گا، تو جو لوگ منافق ہوں گے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے مدینے سے نکل کر۔ اب وہ یہاں سے مکے اور مدینے سے فارغ ہو گیا، پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے آزما لیا، تو اب وہ جائے گا دمشق، فلسطین کے اندر جائے گا اور فلسطین کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ تو وہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور جامع مسجد دمشقی کی جو جامع مسجد ہے اس مسجد کے اندر امام مہدی علیہ السلام اپنے تمام مسلمانوں کو لے کر وہاں پر میٹنگ کر رہے ہوں گے اور اس کے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہوں گے کہ اس کے خلاف کیسے لڑا جائے، کیسے اس ظالم سے نمٹا جائے۔ تو وہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام لوگوں کو رات میں لیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ یہ کیسا ظالم انسان ہے اور یہ کیسی مصیبت ہمارے اوپر آ پڑی ہے، اس مصیبت سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ساری رات دعا کریں گے، کیا کریں گے؟ ساری رات دعا کریں گے۔ یہاں مصیبت میں دعا کر رہے ہیں کون؟ امام مہدی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، لیکن جہاں جب ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو ہم نماز سب چھوڑ دیتے، بھائی میں پریشان ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا بھی۔ اصل تو پریشانی میں ہی نماز پڑھنا ہے، خوشی میں تو آدمی کچھ بھی کر لیتا۔ تو یہاں پریشان ہے، ساری رات دعا کر رہے ہیں، ساری رات دعا کی، فجر کا وقت ہو گیا، اب فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اذان دی گئی، اذان کے بعد اقامت دی گئی۔ اقامت ختم ہونے کے بعد جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ اکبر کہنے والے تھے تو فوراً آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر یوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر یوں مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ایسے نہیں فرمائی کوئی ویسی ہوائی باتیں ہیں یا جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مسجد ہے اور یہ وہ مینار ہے۔ اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمانوں سے، اور اس مینار پر جب اتریں گے تو یہاں سے حضرت امام مہدی کو معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام نیچے سے ان کو یہاں سے سیڑھی لگائیں گے، سیڑھی، تو وہ سیڑھی سے نیچے اتریں گے۔ یہاں تک تو آسمانوں سے تو یہاں تک فرشتوں کے ذریعے آئیں گے، لیکن یہاں کے بعد وہ سیڑھیوں سے اتریں گے، یہ جو مینار ہے سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے۔ اب اقامت ہو گئی ہے، اقامت جب ہو گئی ہے تو یہ حضرت امام مہدی ان کو فرمائیں گے آپ نبی ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے اقامت ہو گئی تھی اور میں بھی یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے امتی کے پیچھے میں نماز پڑھوں، تو لہٰذا آپ نماز پڑھائیں، میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو اس دن کی فجر کی نماز امام مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے اور پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ساری نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، پھر حضرت امام مہدی پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے بھائی یہاں پر کیوں جمع ہو، کیا ہوا؟ تو بتایا جائے گا کہ
بڑا ظالم انسان نکل چکا ہے اور بہت جو ہے اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے، وہ لوگوں کو مار رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائیں گے، اس کو تلاش کریں گے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو مقام لد ایک جگہ ہے، باب لد، مقام لد اس جگہ کا نام ہے۔ تو اس جگہ پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس کو قتل کر کے وہاں پر ڈالیں گے۔ تو اس کنویں کے وہ جو مقام لد ہے نا، آج بھی وہاں پر وہ کنواں موجود ہے، اور ایسا کنواں ہے کہ آج کے موجودہ بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہیں، اسرائیل یہودی ہیں، ان یہودیوں نے اس کنویں کو ڈھکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جتنا بھی اس میں ڈھکتے ہیں، اس کے اوپر لینٹر ڈالا وہ نیچے چلا گیا، اس کے اوپر جو بھی چھت ڈالتے ہیں وہ چھت نیچے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کنویں کو بھرنے کے واسطے انہوں نے بہت وہاں پر کچرا ڈالا، مٹی ڈالی، سب کرا، لیکن وہ سب نیچے چلا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنواں اس لیے ہے کہ دجال کو اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچ جائیں گے، تو دیکھیں گے سامنے دجال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سانس میں ایسی حکمت ڈالیں گے، ان کی سانس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے نا، جہاں تک ان کی سانس میں سے عجیب خوشبو ہوگی۔ وہ مومن کو تو خوشبو آئے گی، لیکن وہ جو خوشبو ہوگی، اس خوشبو کو جو کافر سونگے گا، جو یہودی سونگے گا، وہ سونگتے مر جائے گا، اور اس کی ایسی خوشبو ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشبو ہے اس کی ایسی کیفیت ہوگی کہ دجال اس خوشبو سے پیچھے بھاگے گا، اس خوشبو سے بھاگے گا، اور جس طرح نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں نمک گھل جاتا ہے، اسی طرح اس خوشبو کو سونگ سونگ کر گھل جائے گا، اور پھر بھاگتا ہوا اس کنویں کے پاس آ جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار نکالیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کنویں کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ تو یہ دجال کا خاتمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی وقت رہے گا تو بتایا جائے گا، ورنہ اگلے جمعے کو بتایا جائے گا۔ تو یہ لوگ جو یہودی اتنا ظلم کر رہے ہیں فلسطین والوں کو، اسی دجال کے انتظار میں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ جب ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے اور تابوت سکینہ تلاش کر لیں گے تو دجال آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اسلام نے بتا دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اسلامی سچا اور حقیقت جو ہے مذہب ہے، اسلامی سچا مذہب ہے، اور اسلام نے جو باتیں ہمیں بتا دی ہیں اسی طرح ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے، جب دجال نکلے گا، کسی کے کہنے سے، کسی کے بلانے سے، کسی کی کوشش کرنے سے دجال نہیں نکلے گا۔ اور یہودی جو اتنا ظلم کر رہے ہیں وہ اسی دجال کے واسطے ظلم کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال نکلے گا، دجال ظاہر ہوگا، تو تمام مسلمان جو ہے وہ یہودیوں سے جنگ کریں گے، اور یہودی کی سارے کے سارے یہودی اس وقت پہ قتل ہو جائیں گے، کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ یہودی جو ہے نا وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر خود بتائے گا ایک مسلمان، تو پتھر خود بتائے گا کہ ایک مسلمان کو، اس مسلمان کو آواز دے کر بتائے گا کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو مار۔ تو مسلمان وہاں جائے گا اور اس یہودی کو قتل کرے گا، چاہے وہ کسی بھی چیز کے پیچھے چھپ جائے، ہر چیز یہی بتائے گی کہ میرے پیچھے ہے وہ، میرے پیچھے ہے وہ۔ لیکن ایک درخت ایسا ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، ایک درخت ہے جس کا نام غرقد ہے، یہاں وہ درخت نہیں ہوتا ہے، اسرائیل اس وقت میں اس درخت کو زیادہ سے زیادہ اگا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت ہے یہ یہودیوں کا درخت ہے، غرقد کا درخت۔ تو یہ وہ درخت ہے کہ اس درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپ جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا، بلکہ یہ درخت یہ کہے گا کہ میرے پیچھے کوئی یہودی نہیں ہے، اور یہ درخت جو ہے وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آج اسرائیل کے اندر آپ سرچ کرو گے تو سب سے زیادہ یہودی اس درخت کو لگا رہے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں چھپنا پڑے گا، تو ہم اس درخت کے پیچھے چھپیں گے اور پھر ہم جو ہے ہمیں کوئی مار نہیں سکے گا، تو اس درخت کو اگا رہے ہیں۔ تو دجال جو نکلے گا وہ اللہ کے حکم سے نکلے گا۔ آج جو اتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم کس واسطے کر رہے ہیں؟ یہ اسی دجال کے واسطے اتنا ظلم کر رہے ہیں، دجال کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن قربان جائیں ان لوگوں پر، فلسطین کے جو لوگ ہیں ان پر قربان جائیں، وہ کتنے ہمت والے ہیں، کتنے استقامت والے ہیں، کتنے برداشت والے ہیں۔ ہم لوگ تو دیکھ نہیں سک رہے، دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ جا رہا، اور ان کے سامنے وہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے سامنے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی اس دنیا کے اندر، قیامت تک وہ حق پر قائم رہے گی، نہ وہ کسی سے ڈرے گی، نہ خوف کھائے گی، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ خاندان کے لٹ جانے کا غم ہوگا، نہ گھروں کے گر جانے کا غم ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ جماعت قیامت تک موجود رہے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ جماعت کہاں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت مسجد اقصی کے اطراف ہوگی، مسجد اقصی کے اطراف وہ جماعت ہوگی کہ جس جماعت پہ ظلم کیا جائے گا، لیکن قیامت تک وہ جماعت حق پر قائم رہے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کے اندر جو لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، پورا خاندان۔ یہاں تو اگر ہماری پڑوسی سے لڑائی ہو گئی تو گھر خالی کر کے چلے جاتے، لیکن وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اتنے لوگ مر گئے اور کتنے لوگ جو ہے شہید ہو گئے، لیکن اب تک کسی فلسطین کے مسلمان نے، ایک بچے نے، بوڑھے نے، جوان نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں نہیں جا رہے، بلکہ وہیں پر وہ لوگ جو ہے رہ رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ صوبان، حضرت صوبان ایک صحابی ہیں، تو حضرت صوبان سے فرمایا کہ صوبان ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوسری قوم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں،
کوئی آدمی 3-4 دن کا بھوکا ہے، اگر اس کو کھانا دیا جائے تو وہ کیسے ٹوٹ کے پڑتا ہے، اسی طرح تمہارے اوپر دوسری قومیں ٹوٹ کے پڑیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ اس وقت کیا ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، بلکہ تمہاری تعداد تو کہیں زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تعداد میں تو زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسا کہ پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ پانی کے اوپر کیسا جھاگ ہوتا؟ پھونک مارے تو ختم ہو جاتا۔ تو اس طرح تمہاری مثال ہوگی۔ کیوں مثال ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر دوسری قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی، اس سے کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن پوچھا وہن کیا ہے؟ وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت، موت کا ڈر، دنیا سے محبت، اور زیادہ پیسے کما لوں، اور پیسے کما لوں، اور پیسے کما لوں، بینک میں پہلے اتنے پیسے بھرے ہوئے ہیں، کسی کو دینے تیار نہیں ہے بلکہ اور بھرنے کی تیاری ہے، اور یہ ڈر ہے کہ کہیں میں مر گیا تو میرے پیسوں کا کیا ہوگا، کہیں میں مر گیا تو میری بلڈنگ کا کیا ہوگا، کہیں میں مر گیا تو میری پلاٹوں کا کیا ہوگا، یہ ڈر ہوگا، اور پیسے سے محبت، مور کا ڈر ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اب یہی ہے کتنے سارے اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی بھی فلسطین کے واسطے بول رہے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، محمد بن سلمان ہے، انہیں کیا سوچ رہا ہوں گا، شاید میں ایسا بول رہا ہوں، انہیں سوچ رہا ہوں گا کہ بھئی ہم تو بیت اللہ شریف کی حفاظت کر رہے ہیں نا، اگر ہم اسرائیل کو جواب دیے، اس پر حملہ کریں تو بیت اللہ شریف کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو ایسے بیوقوفوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بیت اللہ شریف کی تو حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی حفاظت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ جس زمانے میں ابرہہ آیا بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، اس زمانے میں کون تھے؟ عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی لشکر تھا، نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ بندوق تھی، نہ توبے تھے، کچھ نہیں تھا۔ اور اس زمانے میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ خود حفاظت کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے حفاظت کر کے دکھایا، نہیں دکھایا، سارے دنیا کو معلوم ہے۔ لیکن آج محمد بن سلمان کیا سوچ رہے ہوں گے سعودی کے اور سارے اسلامی ممالک یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم لوگ کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر ہم نے اسرائیل کو جواب دیا، اسرائیل سے جنگ کری تو وہ کعبے کو ڈھا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کعبے کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ اور جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا تو کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں تھا بیت اللہ شریف کی، کوئی ایک انسان نہیں تھا جو بیت اللہ شریف کی حفاظت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ شریف کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس اٹھا لیا، جنت میں اس کو رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر سے اس کی تعمیر فرمائی۔ جب پانی کا طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو کعبے کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، کوئی انسان نہیں ہے کعبے کی حفاظت کرنے والے۔ جو آج 57 ممالک یہ سوچ رہے ہوں گے ہم کعبے کی حفاظت کریں گے، حالانکہ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، پھر کعبہ ختم ہو جائے گا۔ کعبے کی حفاظت کرنے والے، بیت اللہ شریف کی حفاظت کرنے والے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے، اور مدینہ طیبہ اور روضہ مبارک کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، اور کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وقت کیا تھا؟ یہ وقت ہے مظلوموں کو ساتھ دینے کا وقت ہے، لیکن کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ مر کر بھی زندہ ہیں۔ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی شہید زندہ رہتا ہے۔ وہ لوگ مر کر بھی زندہ ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے وہ زندہ ہو کر بھی مر گئے۔ جو لوگ جو مسلمان ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جن کے پاس طاقتیں، قوتیں، ہمتیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھو وہاں پر اسپتال بھر گئے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، کفن ختم ہو گئے، قبرستان بھر گئے، قبرستان میں جگہ نہیں ہے، بس JCB سے ایک لمبا جو ہے ایک کھڈا کھود کے وہیں پر سب کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے جو ہے دفن کر دیا گیا ہے۔ قبرستان میں اتنی جگہ نہیں ہے، نہلانے کے لیے پانی نہیں ہے، غسل دینے کے لیے پانی ان کے پاس نہیں ہے، کفن ختم ہو گئے، کفن کہاں سے دے؟ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو کفن کہاں سے دیں گے؟ بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے لوگ بے سہارا ہو گئے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، سب کے گھر ہی ختم ہو گئے، کچھ باقی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، کون ان کا محافظ ہے، کون کی حفاظت کر رہا ہے، کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا، یہ اللہ کو خبر ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حساب لیں گے۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کا خاندان پورا تباہ ہو گیا، سب مر گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ سے دعا کر رہا، ہماری شکایت کرا، اور وہ ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں تو جا رہا ہوں، ہم سے کہہ رہا ہو کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن تم سب لوگ جتنے بھی مسلمان ہو، قیامت کے دن میں سب سے حساب لوں گا۔ چھوٹا سا بچہ، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے، وہ چھوٹا سا بچہ اگر اس کی یہ آہ لگ گئی
تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ چھوٹا سا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے شہید کیا جا رہا ہے، میں مرنے والا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا، تم سے پوچھوں گا تو تم نے میرے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہے، اگر کان کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ کو درد ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کان کو درد ہے تو پورا بدن جو ہے خوش ہو جاتا ہے، بھئی کان کو درد ہے ہمیں کیا کرنے کا ہے، تو کان میں درد ہوتا ہے اس کو پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر کوئی پریشانی آئے تو تمام مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، تمام مسلمان اس کے درد کو اپنا درد سمجھے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم سارے مسلمان آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں بھائی ہو، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، خیر خواہی کرو، لعلکم ترحمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ کب فرمائیں گے اللہ رحم فرمائیں گے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ برج خلیفہ بنانے والا بھی مر گیا۔ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو 100 سال تک جیا ہوا، جو 100 سال تک زندہ ہو، 100 سال تک جی جائے۔ کتنے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، آج دبئی کے اندر وہ سب لوگ مر گئے، آج زندہ نہیں ہیں وہ سب لوگ، لیکن اتہاس اس کو یاد رکھتی ہے، تاریخ اس آدمی کو یاد رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، اتہاس اس کو یاد رکھتا ہے، تاریخ میں اس کا نام لیا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ جو خود کے لیے جیتا ہے تاریخ اس کو یاد نہیں رکھتی ہے، تاریخ اس کو بھلا دیتی ہے، اتہاس میں اس کا کوئی نام نہیں رہتا ہے۔ تو جو لوگ آج خاموش ہیں تو ایک دن آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ جب فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا تھا تم لوگ کیوں خاموش تھے؟ تو ہم لوگ کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ دیکھو موت ان کو بھی آ رہی ہے، موت ہمیں بھی آئے گی، لیکن ان کی موت اور ہماری موت میں فرق ہے۔ ان کی موت میں ہماری موت میں فرق کیا ہے؟ ہماری موت کیسے آ گئی؟ سود کھاتے کھاتے مر گئے، داڑھی کٹاتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزے چھوڑتے مر گئے، گناہ کرتے مر گئے، بہنوں کی زمین کھاتے مر گئے، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، جوا کھیلتے مر گئے، اور سود اور حرام کھاتے مر گئے۔ یہ ہماری ان کی موت میں فرق ہے۔ وہ کس طرح مر رہے ہیں؟ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے مر گئے۔ ہماری اور ان کی موت میں فرق ہے، وہ کس طرح مر رہے ہیں، لیکن ان کی موت کو دنیا یاد رکھے گی، ان کی موت کو اتہاس میں لکھا جائے گا۔ لیکن جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں، جو لوگ بولنے کو تیار نہیں، اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ یاد رکھے ان کا بھی ایک دن آئے گا، ان کا بھی ایک دن۔ یزید نے جب امام حسین کو کربلا میں شہید کیا نا تو کوفے والے خاموش تھے، لیکن ان کی خاموشی کا انجام کیا ہوا؟ صرف 5 سال کے اندر سب ختم ہو گئے، سب مر گئے جو خاموش تھے۔ صرف 5 سال کے اندر پورا خاندان کیا، پورا علاقہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، سب مر گئے، کوئی زندہ نہیں رہا، کوئی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح جو لوگ فلسطین کے مسلمان کو ان پر خاموش ہیں وہ بھی ایک دن مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ان کے دلوں میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ان کے سینوں کے اندر دل ہے، نہ اس دل میں درد ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی احساس ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ اس دل کے اندر کوئی ان کو ذرہ برابر بھی حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان کا ایمان بالکل مردہ ہو چکا ہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے، شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہے، ان کے حوصلے مر چکے ہیں، جذبے مر چکے ہیں۔ جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے، تو ایسا آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ حالانکہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ کسی بھی کونے پر پوری دنیا کے اندر ایک مسلمانوں کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سمجھ رہا ہے تو مومن ہے، اگر کوئی ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ زمین پر بوجھ ہے۔ ایسا انسان کا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مر جائے تو بہتر ہے۔ لیکن قیامت کا دن آئے گا جب یہ فلسطین والے مر جائیں گے، شہید ہو گئے، اور یہ لوگ جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے مر جائیں گے، تو قیامت کا دن ہوگا، ان کی روحیں ان کی روحوں سے سوال کریں گے کہ جب ظالم یہودی ہمارے اوپر ظلم کر رہے تھے، ہم کو مار رہے تھے، تم لوگ کہاں تھے؟ اس وقت انہیں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو جو لوگ دعا کر رہے ہیں کم سے کم وہ یہ کہہ سکتے تھے، یا اللہ میں تو دعا کر رہا تھا اور اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کر رہا تھا، تو میرے پاس تو میرے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، میں نے وہ کام کیا، جو مجھے طاقت تھی میں نے وہ کیا، جو طاقت نہیں تھی وہ نہیں کر سکا، کیونکہ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ کر تو 2 کام کر سکتے ہیں، ایک اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا فلسطین والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کام تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، یہ کام تو ہر مسلمان، لیکن ان کی ہمت کو سلام ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ ان لوگوں نے دیکھو یہ جو واقعات ہیں نا، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہم نے یا تو کتابوں میں پڑھے ہیں یا صحابہ کی زندگی سے دیکھے ہیں، لیکن وہ واقعات آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ان کی تربیت ایک ہماری تربیت ہے، ہمارے یہاں پر کیسی تربیت ہوتی ہے؟ عجیب تربیت ہوتی ہے۔ ایک وہاں کی تربیت ہے، وہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ ایک 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اور وہ
بیمار ہے, اس ہاسپٹل کے اندر ہے اور بہت رو رہا ہے, تو ایک ڈاکٹر اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتا ہے. سورہ فاتحہ سن کر وہ سو گیا بچہ. اتنی تکلیف میں بچہ سورہ فاتحہ, 2 سال کا بچہ جب سورہ فاتحہ سن کر سو سکتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ماں نے کتنی محبتوں سے اس کو قرآن سنایا ہوگا. اس کی ماں کتنا قرآن پڑھتی ہوگی کہ 1-2 سال کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ قرآن میں سکون ہے. اور ہمارے یہاں بچہ رات میں فلمیں دیکھ کر سوتا ہے, گانے سن کر سوتا ہے, ننگی لڑکیوں کے ناچ دیکھ کر ہمارے یہاں نوجوان سوتا ہے. ان کی تربیت دیکھیں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت دیکھیں. ہمارے بچوں کو ایک سورت یاد نہیں ہے, ایک سورت بھی یاد نہیں ہے. لیکن جب فرانس کے اندر قرآن کو جلایا گیا تو یہی فلسطین ہے, ان فلسطین والوں نے اپنے 21,000 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر دکھایا. ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا؟ بھائی فرانس نے قرآن کو جلایا, چلو میں بھی ایک سورت یاد کر لیتا ہوں. جو ہمارے کو 50 سال پہلے 2 سورت یاد تھی, آج بھی وہی 2 سورت یاد ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن ان لوگوں نے, فلسطین والوں نے اپنے 21,000 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر دکھایا. یہ ہے تربیت, یہ ہے تربیت. ایک 2 سال کا بچہ قرآن سن کر سو گیا ہے. ہمارے بچوں کو ناچنا آتا ہے, ہمارے بچوں کو گانے آتے ہیں. ہمارے بچوں سے آپ پوچھیں 10 صحابہ کا نام بتاؤ, نہیں بتا سکتا. ہیرو کے نام پوچھے تو 50-60 ہیرو کے نام بتا دیتا ہو, کیونکہ یہ تربیت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بھی فلمیں دیکھتا ہوں, میرا بچہ بھی فلمیں دیکھتا ہے, بیوی بھی فلمیں دیکھتی ہے, پورا گھر فلمیں دیکھتا ہے, پورا گھر گانے سنتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بنے. میں خود نافرمان ہوں تو میرا بچہ کس طرح فرما بردار بنے گا؟ بچوں کا جذبہ دیکھیں کہ بچوں کا جذبہ کس طرح ہے کہ بچے نام لکھ رہے ہیں پورے بدن پر, کوئی ہاتھوں پر, کوئی پیٹ پر, کوئی کمر پر اور کوئی پیشانی پر نام لکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہچان کے واسطے. نہ جانے کب کوئی بم ہمارے اوپر گر جائے, ہم مر جائیں, تو ہمارے والد صاحب, ہمارے خاندان والے ہمیں پہچان لے اس نام سے. نام لکھ رہے, بچوں کا جذبہ, بچہ خود ہنس کے نام لکھ رہا ہے, حالانکہ مرنے والا ہے, اس کو معلوم ہے کہ بم میرے اوپر گر جائے گا. یہ ہے تربیت, اس کو بولتے ہیں تربیت. اور ہمارے یہاں کیسی تربیت ہے؟ اللہ رحم کرے. ہمارے یہاں تو ایسی تربیت ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے واسطے 1 گلاس پانی دینے تیار نہیں ہے, بات ماننے کو تیار نہیں. یہ ہے تربیت. تربیت اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی پیسہ کما لیا, بڑی گاڑی خرید لیا. تربیت اصل ہے اسلام کا نام. جو آدمی خود اسلام پر عمل کرے گا تو اس کا بچہ بھی خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گا. جو آدمی خود کبھی دین پر نہیں چلا تو بچے بھی اس کے دین پر نہیں چلیں گے. ایک 12 سال کا بچہ ہے, صرف 12 سال. یہاں تو 12 سال کے بچے کو اتحیات یاد نہیں ہے. 12 سال کا بچہ ہے اور پورا گھر گر گیا, اس کے والدین سب تباہ ہو گئے, سب ختم ہو گئے, کوئی زندہ نہیں ہے, پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. تو اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھا ہے, 12 سال کا بچہ, اس کو قرآن کس طرح یاد ہوگا؟ تو وہ کون سی آیت پڑھتا ہے؟ وہ آیتیں پڑھتا ہے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے, اور جن آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں. وہ کون سی آیت تلاوت کرتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ان آیات کو وہ بچہ پڑھتا ہے. 12 سال کا بچہ ان آیات کو پڑھ کر یہ سناتا ہے. مطلب یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میرے خاندان تباہ ہو گیا ہے, گھر گر گیا ہے, والدین جو فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, مجھے کوئی درد نہیں ہے. ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزمانا چاہ رہے ہیں. 12 سال کے بچے کے اندر یہ جذبہ ہے. ہمارے 12 سال کے بچے کو ایک سورت بھی یاد نہیں ہے. یہ ہے تربیت. وہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا ہے. ایک 10 سال کا بچہ ہے اور اس کا بھائی بالکل نشے کی حالت میں مرنے والا ہے, وہ اپنے بھائی کو کلمہ پڑھاتا ہے. خود بھی زخمی ہے لیکن اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے, اور وہ بھائی جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زبان خالی ہل رہی ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. تو وہ عربی میں بولتا ہے میں زور سے بولو, میرے کو آواز نہیں آ رہی. تو بچے کو جب تک زور سے نہیں بولتا وہ کلمہ پڑھاتا رہتا ہے. کون؟ 10 سال کا بچہ اپنے 8 سال کے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے. یہاں ہمارے ماں باپ مرتے ہیں, کتنے لوگوں کے جو ہے اس دنیا سے دادا دادی خاندان چلا گیا, لیکن کبھی یہ یقین نہیں آیا. ہم لوگ تو باہر ٹھہرے کے پوچھتے رہتے کیا ہوا, کیسی طبیعت ہے. جب معلوم ہو جاتا مر گیا, ارے مر گیا, ٹھیک ہے, سب فون کر کے اس کو بتا دو کہ ہمارا وہ آدمی مر گیا ہے. اور یہاں مرنے سے پہلے 10 سال کا بچہ اپنے 8 سال کے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے. کیسی تربیت کی ہوگی, کیسے اس کے والدین ہوں گے, کیسے ماں باپ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہے اپنے بچوں کو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ ہونا چاہیے. کیسی تربیت ہے. اور ہمارے یہاں ایک تربیت ہے. اور ایک بچہ 2 سال کا بچہ ہے. کتنے سال؟ صرف 2 سال. یہاں 2 سال کا بچہ کیسا ہے سب کو معلوم ہے, اور وہاں 2 سال کا بچہ ہے اپنے گھر کے بازو بیٹھا ہوا ہے. گھر گر گیا اور اس کے والدین سب اس کے اندر دب گئے, سب شہید ہو گئے, اور گھر کا وہ جو بچہ ہے 2 سال کا باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ آسمانوں کی طرف. 2 سال کا بچہ, امیجن کریں آپ 2 سال کے بچے کو یہ کیسی تربیت ہے, کیسی ان کی والدہ ہوں گی کہ 2 سال کا بچہ اپنا گھر گر گیا اور گھر کے بازو بیٹھا ہوا ہے, اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ بولتا ہے یا رب, یا رب, بس اتنا ہی بولتا ہے یا رب. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسی شکایت کر رہا ہے, کیسے اس کے اس جملوں میں کتنا درد ہوگا. جب اس نے یا رب کہا ہوگا اس موقع پر تو عرش بھی ہل گیا ہوگا, آسمان بھی پھٹنے کو ہوگا کہ ایک 2 سال کا بچہ ہے. میرے پاس وہ ویڈیو ہے,
اب اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو ویڈیوز بتاؤں. یا رب 2 سال کا بچہ یا رب بول رہا ہے. کیسی تربیت ہے, کیسی مائیں ہوں گی کہ اپنے 2 سال کے بچے کو یہ سکھایا کہ مشکل حالات میں جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے بایزید بستامی کی والدہ یاد آ گئی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیا کہا کہ ہر موقع پر آپ اللہ کو پکارنا, ہر حال میں اللہ کو پکارنا. تو انہوں نے شاید اپنے 2 سال کے بچے کو اس طرح تربیت کی ہے جس طرح بایزید بستامی کی والدہ نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارنا. یہ 2 سال کا بچہ بھی اللہ کو پکارا اور یا رب بس اتنا کہہ رہا ہے, یا رب اللہ سے شکایت کر رہا ہے. کیسی تربیت, یہ تربیت میں بتا رہا ہوں میں. اور ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہے آپ جانتے ہو. اور ایسا نہیں ہے ان کی موت ضائع ہو گئی, بلکہ ایک آدمی کا انتقال ہوا, شہید ہوا, اور شہید جب ہوا تو اس کا ہاتھ یوں ہے, یعنی مرنے کے بعد بھی گواہی دے رہا ہے اشہد اللہ. اب اس کی انگلی کو یوں کرتے ہوتی نہیں ہے, اس کے ہاتھ کو یوں کرتے ہوتا نہیں, بس یوں ہی ہے. کفن میں جب اس کو کفن دیا گیا تو کفن یہاں سے, حالانکہ کفن سے باہر ہاتھ نہیں نکالتے ہیں, اس کا ہاتھ کفن سے باہر نکالا گیا اور وہ یوں ہی اس کو دفن, اسی طرح اس کو دفن کیا گیا, اسی طرح اس کو کفن دیا گیا, اسی طرح اس کو غسل دیا گیا, وہ یوں ہی ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی گواہی دے رہا ہے, مرنے کے بعد بھی. اور ایک آدمی کا انتقال ہوا, وفات ہوئی, تو ڈاکٹر خود ویڈیو بنا کر یہ بولتا ہے کہ میں نے ایسی خوشبو زندگی میں کبھی نہیں سونگھی جو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. کیسی تربیت ہے, کیسے وہ لوگ ہیں, کتنے نیک لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. اور ایک کو شہید کر دیا گیا, ایک شخص کو شہید کر دیا گیا اور نشے کی حالت میں پورا چھلنی ہو گیا اور خون سارے بدن سے نکل رہا ہے. اس حالت میں تو ہم لوگ تو روتے ہیں اور وہ آدمی ہنس رہا ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کیوں ہنس رہا ہے, تو وہ کہتا ہے ارض السماوات والارض, کاش کہ تم وہ دیکھ پاتے جو میں دیکھ رہا ہوں. تو کیا دیکھ رہا بھائی, کہ میں جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں, میں حوروں کو دیکھ رہا ہوں, میں جنت میں اپنا محل دیکھ رہا ہوں. کاش کہ تم لوگ بھی وہ دیکھ پاتے جو میں دیکھ رہا ہوں. کیسا ایمان ہوگا ان کا, کیسی ان کی زندگی ہوگی, کیسے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا ہوگا, اور کیسا ایمان ہے ان کا, کیسا جذبہ ہے ان کا. ہمارے اندر تو وہ جذبے نہیں ہے. ہمیں تو کبھی جو ہے ہم تو عطر لگاتے تو بھی خوشبو نہیں آتی, وہاں مر رہے ہیں تو بدن سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے تربیت, اور ہمارے یہاں عجیب تربیت ہے. اللہ رحم کرے ایسے بچوں پر. تو ہم بھی اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں. ایسے واقعات یا تو ہم نے صحابہ کی زندگی میں پڑھے ہیں یا ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں بس, لیکن یہ واقعات ہیں جو ہم نے, لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی کوئی فلسطین کا بچہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو, کسی کی زبان سے آواز نہیں آ رہی کہ کسی بچے نے کہا ہو چلو بھائی چھوڑ دو, چلو ہم فلسطین چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, ایسا کہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے. کیوں, ایک آدمی مر رہا ہے, مرتے وقت کیا کر رہا ہے کہ روتے کیوں ہو, رونے کی کیا ضرورت ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے, یہ اللہ کی ہمارے اوپر آزمائش ہے. اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم پوری دنیا کتنی بڑی ہے کہیں اور پیدا ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے پیدا کرایا ہے, اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. ہمیں آزمائش ہے, اس لیے وہ مرتا ہوا ہے کہہ کر جا رہا ہے سب سے کہ یہاں سے جانا نہیں, یہاں سے کہیں جانا نہیں. اور ہماری موت پر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرد روتے نہیں ہے, عورتیں روتی ہیں, اور ہم مرد ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, رونے کی ضرورت نہیں ہے. تم سب لوگ مر جانا مٹ جانا, لیکن نہ یہاں سے نہ رونا ہے اور نہ یہاں سے جانا ہے. کیسے الفاظ ہے, مرتا ہوا آدمی یہ الفاظ بول رہا ہے. کیسی تربیت ہے, کیسی. اور یہاں ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہے کہ ابھی ہمارا غیر مسلموں کا تہوار آیا بدکما کا, ہماری نوجوان لڑکیاں اس میں ڈانس کر رہی ہیں, نوجوان لڑکیاں برقعے کے اندر ناچ رہی ہے. میں تو ایسی لڑکیوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر ناچنے کا دل کر رہا ہے تو برقعہ اتار کے خوب ناچیں آپ. اور میں تو والدین سے کہنا چاہتا ہوں یہ کیسی تربیت کی ہے آپ نے کہ آپ کا نوجوان لڑکا اور لڑکی جوان ہوتی اس کا ناچنے کو دل کرتا ہے, جوان ہوتی اس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دل کرتا ہے. یہ کیسی تربیت ہے. جوان ہوتے ہی تو آدمی کو بہت کام کرنے ہیں ابھی زندگی میں, لیکن یہ جوان ہوتے ہی ناچنے کو دل کرتا ہے. اگر ان عورتوں کو ناچنا ہی ہے تو برقعہ اتار کر خوب اپنی عزت نیلام کرائے, ہمارے کو کیا کرنا ہے. لیکن برقعہ پہن کر پوری اسلام کو بدنام کرا رہی ہے. یہ کیسے ان کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو خبر نہیں رکھتے میری بچی کہاں جا رہی ہے. اب خوش ہے, صبح میری بچی کالج کو چلی گئی, اب وہ اللہ رحم کرے کالج کو جاتی ہے, کہاں جاتی ہے. اس لیے میں تو بارہا کہتا ہوں کہ جن کے نوجوان بچے اور بچیاں کالج کو جاتے ہیں کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار جا کر پوچھیں کالج میں کہ میری جو بچی آتی ہے اس کا جو رجسٹر ہے اس رجسٹر کو دکھائیں وہ کتنے دن آئی ہے نہیں آئی ہے. ورنہ ہماری نوجوان بچی دیکھو بدکما کے, حالانکہ وہ غیر مسلموں کا تہوار ہے, ہمارا تہوار نہیں ہے, وہ تو غیر مسلموں کا تہوار ہے. غیر مسلم ناچے کچھ بھی کرے وہ اپنا تہوار ہے, لیکن مسلمانوں کا تہوار نہیں. مسلمانوں کے پاس 2 عیدیں ہیں, بس انہی 2 عیدوں میں خوشیاں منائے گا, اس کے علاوہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو بہت کام ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو اپنی آخرت کو تیار کرنا ہے, ہمیں تو اپنی قبر کو سنوارنا ہے. آخرت کے جو حساب و کتاب ہے, جو ہمارے اوپر سوال و جواب ہے, ان سوال و جوابوں کی تیاری کرنی ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے ڈانس کریں گے. ایک طرف فلسطین کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا, ان کے بچوں کو مار دیا گیا, ان پر ظلم ہو رہا ہے, روزانہ کتنے لوگ مر رہے ہیں. صرف
7 تاریخ سے یہ معاملہ شروع ہوا، آج 27 تاریخ ہے، تو آج 21 دن ہو گئے۔ ان 21 دن کے اندر 10,000 لوگ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 10,000 لوگ شہید ہو گئے، اور 15,000 لوگ زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر ہے۔ اور ان 10,000 میں سے 1600 صرف بچے ہیں، 1600 صرف بچے ہیں، اور 32 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطین کے اندر 32 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، اور 10 اسپتالوں کو بند کر دیا گیا کہ ان اسپتالوں میں اب تمہارا علاج نہیں ہوگا، بلکہ اور کئی اسپتالوں پر تو بم گر دیا گیا۔ ایک مسجد میں وضو خانے پہ وضو کر رہے ہیں، سب مسلمان وضو کر رہے ہیں، اوپر سے اسرائیل کا بم ڈال رہا ہے، اور بم ڈالتا ہوئے ویڈیو بھی بنا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اوپر سے مسجد کے اوپر بم ڈالتا ہے، پوری مسجد کو تہس نہس کر دیا۔ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس مسجد کے اندر تو وہ جو آتنکواد تھے اور اپنے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، بہانے لگا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا حالات خراب ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہماری نوجوان لڑکے ڈانس کر رہی ہے، ہماری نوجوان لڑکے ناچ رہی ہیں، اسلام کو بدنام کر، اسلام پہ دھبا ہیں یہ۔ تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اگر سچ میں ہمدردی ہے، سچ میں فلسطین کے ساتھ ہیں، تو اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے پاس صرف 2 چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ایک ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ QR کوڈ، ہر چیز میں ایک جو بھی آپ چیز لیں گے، جو بھی ہر چیز کے QR کوڈ ہوتا ہے، اس QR کوڈ میں 729 ایک جو نمبر ہوتا ہے، جس کے شروع میں جس چیز کے جو QR کوڈ ہے، اس QR کوڈ کے شروع میں 729 نمبر ہے، وہ سمجھو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے۔ تو ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، سچ میں ہمدردی ہے۔ اگر ہم فلسطین کی آزادی میں شامل نہیں ہو سکتے، اگر ہم فلسطین کو آزاد نہیں کرا سکتے، تو اسرائیل کو برباد کرانے میں تو اپنا نام لکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے نہیں؟ یہاں سے اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہہ سکتا ہوں، یا اللہ میرے ہاتھ میں تو صرف اتنا ہی تھا، میں اتنا ہی کر سکا، اور میرے ہاتھ میں نہیں تھا، بس میں اتنا کر سکا، میں نے اتنا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو، ایک عجیب جو ہے گیس و جمعے کی عجیب بات ہے، عجیب کہانی ہے۔ پہلے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے کوئی بھیک مانگنے والا غریب آدمی نے خودکشی کر لیا، کوئی حالات خراب ہیں انہیں خودکشی کر لیا، لیکن پچھلے جمعے کی بات ہے، 20 تاریخ کا جمعہ تھا، تو جمعے کے دن کانپور کی بات ہے، پیپر میں آیا، باقاعدہ وہ پیپر بھی میرے پاس ہے۔ تو پیپر میں کیا آیا، اخبار میں، اردو کے اخبار میں، کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے پورے مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے آئے۔ اب جمعے کی نماز پڑھنے جب آئے تو انتظار کر رہے ہیں کہ مول صاحب کہاں ہیں، مول صاحب کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، امام صاحب نہیں آ رہے، نماز پڑھائیں گے، امام صاحب نہیں آ رہے، انتظار کرتے تھک گئے۔ تو مسجد کے بازو میں کمرہ تھا، امام صاحب کا روم تھا، تو امام صاحب کو جب دیکھا گیا بھائی امام صاحب کہاں ہیں، امام صاحب نظر نہیں آ رہے، تو روم میں جب دیکھا گیا تو دیکھا کہ امام صاحب پھانسی لگا کر مر گئے، خودکشی کر لیے۔ امام صاحب، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، جمعے کا دن کتنا مقدس دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، امام صاحب مسجد میں خودکشی کر کے مر گیا، یہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب معلوم کیا گیا تو اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی صرف 5,000 تنخواہ تھی۔ کتنی تنخواہ؟ 5,000 تنخواہ تھی۔ لوگوں نے آج کل ہم اتنا بے شرم ہو چکے، اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، اتنے ہم بیہوش ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ شادیوں پہ خرچہ کریں گے اور بہترین سوٹ لائیں گے، بہترین بڑا فون لیں گے، لیکن اپنے امام کو 100-200 روپے نہیں دیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے آس پاس کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں بھی جو ہے امام صاحب خودکشی کریں گے۔ کیوں؟ آج کس کو نہیں معلوم امام صاحب کی تنخواہ کے بارے میں؟ کس کو نہیں معلوم؟ بھائی مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں مسجد جس کی اس کی ذمہ، تم نماز نہیں پڑھ رہے کیا؟ مسجد والے خالی نماز پڑھتے ہیں، جن کی مسجد تم نماز نہیں پڑھ رہے، تمہارا حق نہیں ہے کیا؟ تم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو نا، کیا مسجد والے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو سب کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالاتوں کو دیکھ کر لوگ عالم بننا چھوڑ دیں۔ آج کل ویسے ہی لوگ مول صاحب کسی کو نہیں پڑھا رہے، حافظ صاحب کسی کو، اپنے بچوں کو کوئی بھی حافظ مولوی نہیں بنا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ بھائی امام صاحب تمہارا کام کر رہا ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کا کام کرو۔ امام صاحب تمہارا حق ادا کر رہا نہیں کر رہا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد کو آئے اور بھائی مسجد پوری گندی ہے، صفائی ادھر پڑی ہوئی ہے، پورا گند پھیلا ہوا ہے، کتے آ کے پیشاب کر دیے اور بلی آ کے پیشاب کر دی پاخانہ؟ کبھی ایسا ہوا؟ کسی بھی دنیا کی مسجد میں ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے آنے سے پہلے یہاں انتظام کیا جاتا ہے۔ کیوں انتظام کیا جاتا ہے؟ کہ اب لوگ آنے والے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ انتظام کون کرتا ہے، یہ صفائی کون کرتا ہے، یہ صفے کون بچھاتا ہے، یہ بیت الخلاء کون صاف کرتا ہے؟ کبھی آپ آئے مسجد کو دیکھا آپ نے، جمعہ پڑھانے والا کون بھی نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ آپ مسجد میں آئے جمعہ پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کتنی صاف صفائی۔ کبھی سوچیں یہ سب کون کرتا ہے؟ جو یہ کرتا ہے ہمارا حق ہے، ہم جب وہ ہمارا حق ادا کر رہا ہے، ہم کو نماز پڑھا رہا ہے، دین کی باتیں بتا رہا ہے، تو ہمارا بھی حق یہ ہے کہ ہم اس کا بھی مدد کریں، اس کی بھی تعاون کریں۔ تو اس امام صاحب کی 5,000 تنخواہ تھی اور اس نے سب سے کہا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، مجھے کوئی مدد کرو، والدین ہے، پتھر کا نہیں ہے وہ بھی وہی کھانا کھاتا ہے جو آپ۔ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، اگر کسی کی قیمت نہیں بڑھی تو امام صاحب کی کوئی قیمت نہیں بڑھی۔
ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن امام صاحب کو 5 سال پہلے بھی میں کچھ نہیں دیتا تھا، آج بھی میں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ زندگی گزر گئی، 60-70 سال کی زندگی ہو گئی، لیکن کبھی امام صاحب کو 1 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ورنہ پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ کی مسجدیں خالی ہوں گی، نماز جنازہ پڑھانے والے بھی کوئی نہیں ملے گا، بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، نماز جمعہ پڑھانے والے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے سب سے آسان، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، امام صاحب کی ایسے مدد ہو جائے گی۔ اگر کسی مسجد میں 100 آدمی آتے ہیں، 100 آدمی ہر مہینے اپنے امام کو 200 روپے دے تو کتنے پیسے ہو گئے؟ 20,000 روپے ہو گئے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کا کام بھی ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں سے ذلیل، بے شرم، بے حیا کوئی بھی نہیں ہے کہ 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، کبھی 1 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پھر آپ دیکھو گے اس طرح کہ امام صاحب نے خودکشی کر لی۔ شاید کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں، شاید کہ آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔